یورپ، یوکے، کینیڈا، امریکہ کا ایک ایسا ویزا جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ آپ کو فری ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکاموڈیشن فری ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کا جو کھانا ہے وہ بھی آپ کو فری ملتا ہے، ایون کہ اس کی ٹکٹ بھی آپ کو ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کس لیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز، میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بالکل آپ نے صحیح سنا کہ ایک ایسا ویزا جو کہ بڑی سے بڑی کنٹری کا بھی آپ کو فری ملتا ہے، تو اس میں نہ تو آپ کو ویزا فیس دینی پڑتی ہے، ایون ویزا فیس بھی نہیں دینی پڑتی، اور ٹکٹ بھی اس کا فری ہوتا ہے، اکاموڈیشن بھی اس کی فری ہوتی ہے، کھانا بھی آپ کو فری ہوتا ہے۔ لیکن کیوں لوگ نہیں جانا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ اس کی سیلری آپ کو نہیں ملتی، ہوتا وہ ورکر ویزا ہے اور اس کی سیلری نہیں ملتی، تو اسی لیے لوگ جو ہے وہ جانا پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یار جانا بھی ہے امریکہ، کینیڈا، یورپ میں یا یوکے میں، تو جا کے کام بھی کرنا ہے تو سیلری بھی نہیں ملنی۔ ہاں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کچھ فنڈ ہیں، وہ فنڈ دیے جاتے ہیں۔ اس ویزے کے اوپر آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ گورنمنٹ سے کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ جی مجھے بینیفٹ دیا جائے۔ اس کے اندر جو ہے میڈیکل آپ کا فری ہوتا ہے، آپ کی رہائش جو ہے وہ فری ہوتی ہے، یا تو آپ کو کھانے کے پیسے دیے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو کھانا جو ہے پکا پکایا وہ ملتا ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ کو پھر رہنا پڑتا ہے، بے شک وہ ایگریمنٹ آپ نے 5 سال کا کیا ہو یا پھر 1 سال کا کیا ہو، اتنا عرصہ نہ تو آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی کام آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، اور نہ ہی اس ویزے کو آپ سوئچ کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ ویزا جو ہے اس کو چھوڑ کے میں دوسرا ویزا لے لوں، اور نہ ہی اس ویزے کے اوپر جا کر، اس ورکر ویزے کے اوپر جا کر آپ جو ہے اسائلم کلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، امریکہ کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں اس ویزے کے اوپر، تو امریکہ میں اس کی تھوڑی بہت جو ہے سیلری وہ آپ کو ملتی ہے۔ باقی کنٹریوں کے اندر نارملی جو ہے اس کی سیلری نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی چاہے تو وہ آپ کو ایک معمولی سا جو فنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ کون سا ویزا ہے؟ یہ آج میں اس ویزے کی بات کیوں کرنے لگا ہوں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ مجھے کیوں ضرورت پڑی ہے اس ویزے کی، اس ویڈیو کی، کہ میں یہ ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتاؤں، اور اس کے ساتھ جو ریئلٹی ہے وہ بتاؤں۔ آگے مرضی آپ کی ہوتی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، تصدیق کرنا چاہیں بالکل آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں میری کسی بھی ویڈیو کی۔ اچھا جی، یہ ویزا کون سا ہوتا ہے؟ یہ ویزا ہوتا ہے ریلیگیوس ویزا، اس کو کہا جاتا ہے ریلیگیوس ورکر ویزا، یا پھر آپ اس کو چیریٹی ورکر ویزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یورپ کے اندر اس کے ڈیفرنس نام ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی لینگویج کے اندر جو ہیں اس کے نام ہے اس ویزے کے۔ لیکن اگر اس کی آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے، یعنی کہ یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ آپ کو ادارے ایشو کرتے ہیں۔ کون سے ادارے ہیں؟ مسجد ہے، مسجد آپ کو ایشو کر سکتی ہے۔ کوئی چرچ ہے، اگر آپ کرسچن ہیں تو پھر آپ چرچ کو اپلائی کریں گے تو چرچ آپ کو یہ ویزا جو ہے وہ ایشو کرے گا۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کسی بڑی مسجد میں کسی کنٹری کے اندر اپلائی کریں گے تو ان کے پاس اگر گنجائش آئے تو وہ آپ کو مسجد جو ہے الاؤ کرے گی، آپ کو انویٹیشن دے گی، آپ کو ویزا نکلوا کے دے گی۔ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کسی مندر کے اندر اپلائی کریں گے۔ لیکن
یہ ہے اس ویزے کے اندر کہ آپ اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور اس مذہب کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے جان پہچان ہو۔ اگر آپ سکھ فیملی سے تعلق ہے آپ کا تو پھر آپ گردوارے سے یہ رجوع کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے دیں گے۔ یہ ویزا اصلی مذہبی خدمت کے لیے ہوتا ہے، رضاکارانہ کام جو ہیں وہ اس سے لیے جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ میں رضاکارانہ طور پر جو ہے اپنا یہ کام جو ہے وہ کروں گا۔ باقاعدہ سائن ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے آپ نہ تو ویزا سوئچ کر سکتے ہیں، اب ساری شرائط لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے جلد باز جو لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں باہر جانا ہے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پہ، تو ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ویزا تو ٹھیک ہے آپ کو فری مل گیا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے اس قسم کی، کیونکہ تازہ ایک آفر ہوئی ہے ہمارے ہی سبسکرائبر کو، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی یہ کتنی دیر میں ویزا آ جاتا ہے؟ تو پہلے تو 5-7 دن بلکہ زیادہ ہی مہینہ ہو گیا ان کو مجھ سے بات کرتے ہوئے، اور انہوں نے بتایا نہیں کہ ویزا ہے کون سا۔ کل رات کو ہی میں نے ان سے پوچھا، یا انہوں نے بتایا جی کہ وہ اس طرح کر کے وہ یہ ویزا ہے، مطلب نام نہیں ان کو پتا۔ تو میں فوری طور پہ سمجھ گیا، میں نے کہا ہو، تو وہ اپنی تیاری میں ہیں جناب، ان کو کسی وقت بھی ویزا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے مکمل جو ہے آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیکھ لینے ہیں، اور اس کو پڑھ لینا اچھے طریقے سے، جس بھی لینگویج میں ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ٹرانسلیٹ اس کی کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ورک ویزا جو ہے کس چیز کا ہے۔ تو پھر آپ سائن کیجئے گا، اور پھر آپ اس کے آگے جو ہے قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ اٹھائیے گا۔ تو جس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے وہاں پہ جا کے، مسجد، مندر، چرچ، مندر کا کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے، تو کام تو آپ کو وہاں پہ کرنا پڑے گا، ڈیوٹی آپ کو فل دینی پڑے گی۔ تو اس کے بدلے میں جو ہے یہ پھر مت سوچئے گا کہ آپ کو یہاں سے سیلری ملے گی، کھانا بھی وہیں سے آپ کو ملے گا، یا تو جو اس جگہ پہ لوگ آتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے، یا تو ان کی طرف سے آپ کو کھانا ملا کرے گا بہرحال، یا پھر کوئی آپ کو فنڈ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فنڈ بھی وہی لوگ دے سکتے ہیں آپ کو جو اس جگہ پہ اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، یا اگر کوئی آپ کا تھوڑا سا فنڈ آپ کو دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ بھی وہی لوگ آپ کو دیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں جا کے جو ہے وہ اندراج کرائیں جی کہ مجھے جو ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مجھے فنڈ دیا جائے، تو وہ آپ کو الاؤ نہیں ہوگا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی یہ اس قسم کا بھی ویزا ہوتا ہے، جو کہ بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ، اس کی ٹکٹ بھی وہی ادارہ پے کرتا ہے، ویزا جو ہے وہ بھی پے، اس کی جو ہے ویزا سٹیمپ کی ویزا فیس جو ہوتی ہے وہ بھی، تمام جو خرچے ہیں، اخراجات ہیں، وہ ادارہ اٹھاتا ہے، تو وہ آپ کو ویزا فری ملتا ہے۔ اور کسی کے اگر ذہن میں ہو جی میں وہاں چلا جاؤں گا، میں وہاں جا کے سلپ ہو جاؤں گا، تو یا میں سوئچ کر لوں گا ویزا اپنا، میں کسی کیٹیگری میں چلا جاؤں گا، یا میں جا کے پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا، تو یہ بھی آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو اس ویزے کے بارے میں نہیں پتہ تھا، تو آج اس ویزے کا آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ مزید اگر کوئی شخص اس ویزے کے اوپر جانا چاہے، اس کی خواہش ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، اس ملک کو میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو ابروڈ میں نے جانا ہے، تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ان کو ان جو ادارے ہیں جن کو لوگ چاہیے، چرچ ہو، مندر ہو، مسجد ہو،
تو میں اس کے ایڈریس دے سکتا ہوں، آپ ان کو جو ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں کرسچن ہیں اور آپ اپنے چرچ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں رضاکانہ طور پہ، تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اس چرچ کا ایڈریس وغیرہ جو بھی ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مسلم ہیں، مسجد میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے میں آپ کو ایڈریس جو ہے وہ نکال کے تو دے سکتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ ایک نواں لفظ جو ہے، میرے جو کراچی والے بھائی ہیں غالباً انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ لازمی کہا کریں۔ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ آپ کی بات کو مانتے ہیں اور وہ فوری طور پہ شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔